اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اس نے اس کائنات کو بنایا، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا، وہی اکیلا اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ محترم سامعین، زبان اور کان کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی۔ آج کے اس دور میں آنکھیں، زبان اور کان ایک شدید قسم کی آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بسا اوقات اس طرح کرتے ہیں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کہ کسی بھی گناہ کو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کرنا بہت آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی اس گناہ اور بندے کے درمیان سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف اور خشیت کے کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بندے کا اس طرح امتحان لینا چاہتے ہیں، آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اس آزمائش میں کتنا کچھ پورا اترتا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے تو اس کے منفی اور مثبت دونوں پہلو ہمارے سامنے ہیں کہ اس کی وجہ سے گناہ کس طرح جو ہے انسان کی دسترس میں آ چکے ہیں۔ آنکھ کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، یعنی کہ یہ انسان کے لیے کتنا کچھ آسان ہو چکا ہے۔ یعنی اس گناہ اور بندے کے درمیان اللہ کی خوف اور خشیت کے علاوہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہی ہے۔ اب ہم اس کو دیکھیں تو پچھلی امتوں سے اور اس امت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی گناہ کو بندے کے لیے بالکل آسان کر دیتے ہیں، بندے اور اللہ کے اس گناہ کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی کے خوف کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو یہ بہت کڑا امتحان ہوتا ہے انسان کا جو اللہ سبحانہ و تعالی لینا چاہتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہود کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہفتے کے دن کو عظیم بنایا ان کی عبادت کے لیے، ان کو منع کر دیا کہ یہ جو مچھلی کا شکار ہے یہ ہفتے کے دن نہیں کرنا۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کسی بھی چیز سے منع کرنا، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے بندے کا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، یہ اللہ کی فرمانبرداری کا کام ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے تو امتحان اور آزمائش میں ناکام ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو گے تو آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ آزمائش تو تھی ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا۔ انسان کی تو ساری زندگی آزمائش اور امتحان ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر کے ان کو چونکہ ان کا امتحان لیا جا رہا تھا، یہ ابتلا تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّعًا، کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو وہ مچھلیاں دریا کے اندر اس طرح آ جاتی کہ وہ بالکل دسترس میں ہوتی، ان کو پکڑنا کوئی مشکل نہ ہوتا اور بہت زیادہ آ جاتی۔
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف ان کو منع کیا ہوا تھا کہ ہفتے کے دن یہ شکار نہیں کرنا، اور ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہفتے کے دن یوم سبتہم شرعا کہ اتنی کثیر تعداد میں مچھلیاں آ جاتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا یعنی باقی دن ہوتے، لا تأتیہم، ان دنوں میں اس طرح مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ اب یہ آزمائش اور ابتلا تھی، انہوں نے کچھ صبر کیا، پھر انہوں نے ہیلے بہانوں سے کام لینا شروع کر دیا کہ وہ جمعے کے دن جال ڈال دیتے، ہفتے کے دن اس کے اندر مچھلیاں پھنس جاتی، اتوار کے دن وہ مچھلیاں نکال لیتے۔ کچھ عرصہ انہوں نے یہ کام کیا، پھر اس سے بھی آگے بڑھ گئے، یعنی وہ مچھلی کا شکار کرنے ہی لگ گئے، ہفتے کے دن بھی کرنے لگ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آزمائش اور امتحان میں وہ ناکام ہوئے، اور اس طرح ناکام ہوئے فلما اتوا عما نهوا عنه، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اتوا، بس جب وہ سرکش ہو گئے، عما نهوا عنه، اس چیز کے معاملے میں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب کیا ہے یہ ابتلا اور آزمائش ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہمارے لیے، ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں آج کہ آج ہمارے لیے گناہ اور نافرمانی، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، اجزائے جسمانی کا غلط استعمال، اس غلط استعمال اور ہمارے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوف اور خشیت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں، بالکل آسان کر دیا۔ یہ سخت آزمائش اور بڑی ابتلا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ہیں، پھر آزمائش میں جو کامیاب ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو لے لیجیے، اللہ نے گناہ کو بالکل دسترس میں کر دیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، کہ حسین و جمیل، مصر کی حسین و جمیل عورت، صاحب منصب اور شہرت والی عورت، عزیز مصر کی بیوی، دروازے بھی بند کر دیے، گناہ بالکل میسر ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے درمیان میں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے، انہو ربی، وہ میرا رب ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا آیت کے آخر میں؟ انہو من عبادنا المخلصین، وہ میرے نیکوکار بندوں میں سے تھے، کہ جب گناہ بالکل سامنے آ گیا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دروازے بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کا خوف اور خشیت ہے، اور اللہ کے خوف اور خشیت نے نافرمانی کرنے سے روک دیا، یہ کامیابی ہے۔ اور آج ہماری دسترس میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سینکڑوں گناہ ہمارے ہاتھ میں، ہماری دسترس میں، یہ ابتلا ہے اور بہت بڑی ابتلا اور آزمائش ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حالت احرام میں انسان ہوتا ہے، عمرہ یا حج کا احرام باندھتا ہے، تو پھر شکار کی ممانعت فرمائی کہ تم شکار نہیں کر سکتے حالت احرام میں، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ ایک طرف اللہ نے منع کر دیا کہ حالت احرام میں شکار نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا کچھ شکار کے معاملے میں، کہ جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی دسترس میں ہوں گے، یعنی جب تم حالت احرام میں ہوں گے تو یہ شکار تمہارے بالکل ہاتھوں کے قریب آئیں گے اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوں گے یہ، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہے گا۔
اب عرب کے صحراؤں میں شکار کا مل جانا یہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی، لیکن حالت احرام میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس طرح لاؤں گا کہ جس طرح تم اپنے ہاتھوں سے ان کو پکڑ لو اور تمہارے نیزے بالکل ان کو پہنچ جائے۔ لیکن یہ کیا ہوگا؟ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ آزمائش کر لے کہ غیب میں اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہود کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کی، ان کو امتحان میں ڈالا، پہلی امتوں کو آزمایا، ان کو امتحان میں ڈالا۔ اس امت کے جو اولین بہترین لوگ تھے ان کی آزمائشیں کی، ان کو کڑے امتحانوں میں ڈالا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی امتحان میں کامیاب ہوئے بغیر ہی جنت کے وارث بن جائیں گے؟ اب ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف آزمائشوں اور امتحانات میں ڈالا ہے۔ اب ہمارے دور میں بھی مختلف آزمائشیں اور امتحانات موجود ہیں، لیکن آج جس پر ہم بات کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں ہیں، یہ کوئی چھوٹا امتحان ہے؟ اور اگر اس بات کو ہم نہ سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ ایک امتحان اور آزمائش ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہمارے دسترس میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آزمانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کا خوف اور خشیت جس کے دل میں ہو، لمن خاف مقام ربہ جنتان، اللہ کا خوف جس کے دل میں ہے اس کے لیے جنتیں ہیں، اور یہ صبر، اس کے لیے صبر اور اس چیز کو دماغ اور دل و دماغ میں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، ایک کے بعد دوسرا گناہ ہمارے سامنے آئے گا، لیکن اللہ کی آزمائش ہے، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ یہ اللہ کی آزمائش اور امتحان ہے، پھر اس کو ہم صحیح طریقے سے، یعنی اس کے جو منفی پہلو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے اس کے جو مثبت پہلو ہیں، یعنی اس کا جو صحیح استعمال ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو ویسے استعمال کریں، کیونکہ دونوں پہلو یہاں موجود ہیں، منفی بھی ہے مثبت بھی ہے۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال اگر نئے تعلقات بنانے کے لیے، تو سب سے بہترین تعلق کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ دو شخص آپس میں ملتے ہیں، ان کا ملنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، ان کا جدا ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک یہ بھی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گی، کہ ان کی محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے اور ان کی جدائی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب سوشل میڈیا پر بھی ہم جو تعلقات بنائیں تو اس میں بھی اگر یہ اصول ہم رکھیں کہ ہم تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے بنائیں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بنائیں گے، اور اس طرح ہم سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بھی بچ سکتے ہیں کہ ہم تعلق اس سے بنائیں گے جو اللہ والا ہو، ہم تعلق اس کے ساتھ جوڑیں گے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے۔ تو جب ہم تعلق اس کے ساتھ جوڑیں گے، ایک تو اس تعلق کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہ میری رضا اور خوشنودی کے لیے تعلق وابستگی اختیار کی ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہم تعلق جوڑیں گے اس تعلق کی بنا پر ہمیں جو مواد ملے گا وہ اچھا مواد دیکھنے کے لیے ملے گا، قرآن اور سنت کی باتیں ملیں گی، ہمیں نصیحت کی باتیں ملیں گی، سبق ملیں گے۔ لیکن اگر ہم تعلق جوڑتے ہوئے اس اصول کو مد نظر نہیں رکھیں گے، اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے، ہم ہر کسی سے تعلق جوڑ لیں گے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ہر قسم کا مواد آئے گا، ہر قسم کا مواد آئے گا، اور ایک تو ہم اس گناہ میں مبتلا ہو گئے، اور اسی کو اللہ سبحانہ و
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ کہ قیامت کے دن ظالم اپنی ہاتھوں کو چبائیں گے، انگلیوں کو. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا کہ کاش میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کرتا، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. اس پر وہ افسوس کرے گا، چلائے گا کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو دوست اور تعلق بنانے کے لیے یہ اصول رہے کہ ہماری تعلق اور وابستگی اس کے ساتھ ہو جس سے ہمیں نصیحت کی باتیں ملے، جس سے ہمیں قرآن اور سنت کی باتیں ملے، نہ کہ جس کی وجہ سے میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں. اب جب آزمائش ہے، امتحان ہے، اس بات کو ہم سمجھیں، پھر اس میں ہم وہ راستہ اختیار کریں کہ جس راستے سے ہمیں وہ ہمارے لیے مثبت ثابت ہو، فائدہ مند ثابت ہو، ہماری اخروی زندگی کامیاب بن جائے اس سے. اور اختصار کے ساتھ باتیں عرض کر رہا ہوں. اس کی جو تباہ کاریاں ہیں، سوشل میڈیا کی جو تباہ کاریاں ہیں، ان میں سے سرفہرست جو چیز ہے وہ وقت کی ناقدری ہے، وقت کا ضیاع ہے. اور وقت سے قیمتی چیز اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. وقت ہماری زندگی ہے، وقت ہماری عمر ہے. اور یہ جو وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ آخرت بنانے کے لیے دیا ہے. اگر ہم اس کو یوں ہی گنوا رہے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا وقت ہمیں دیا ہوگا. ہمیں نہیں پتا کہ 1 گھنٹہ ہمارے پاس مزید ہے یا 5 منٹ ہے ہمارے پاس یا 2 گھنٹے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو پھر اس وقت کی ناقدری اور وقت کا ضیاع، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، وہ کل کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں جانتا. اگر نہیں مرے گا تو ہو سکتا ہے کہ صحت نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ یہ حالت نہ رہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکے. یہاں تو سب کچھ عارضی ہے. یہاں بچپن عارضی ہے، جوانی عارضی ہے، بڑھاپا عارضی ہے، صحت عارضی ہے، تندرستی عارضی ہے اور فراغت عارضی ہے. ہر چیز عارضی ہے جس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج فارغ ہیں، کل کے معاملات کیا ہوں گے، کوئی پتہ بھی نہیں. تو پھر وقت سے قیمتی چیز کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اتنی بہترین بات فرماتے ہیں وقت کے بارے میں، فرماتے ہیں اضاعت الوقت اشد من الموت. کہتے ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا یہ موت سے زیادہ سنگین ہے. اور پھر اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا، کہ موت کم چیز ہے، وقت کا ضائع کرنا یہ بڑی چیز ہے. کہتے ہیں کیوں؟ لأن اضاعت الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة. کہ وقت کا ضائع کرنا تمہیں دور کرتا ہے اللہ سے اور آخرت سے. کہ تم نے وقت ضائع کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، آخرت کے لیے تیاری نہیں کی، تو یہ وقت کا ضائع کرنا تمہیں اللہ سے اور آخرت سے دور کر رہا ہے. اور والموت یقطعک عن الدنیا وأهلها. اور موت تو تمہیں دور کرتی ہے دنیا سے اور دنیا والوں سے. تو موت تو سنگین نہ ہوئی کہ اس نے تو تمہیں دور کر دیا دنیا سے، اور دنیا تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اور دنیا والوں سے دور کر دیا، اور نہ دنیا والے کوئی اتنی بڑی چیز ہے. اور وقت کا ضیاع تمہیں دور کرتا ہے اللہ سے اور تمہاری ابدی اور ہمیشہ والی زندگی سے. تو یہ وقت زیادہ قیمتی ہے. فرمایا کہ اگر تم وقت کو تباہ کر رہے ہو تو یہ زیادہ سنگین ہے تمہارے مر جانے سے. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو نقصان ہے، بہت قیمتی چیز کا نقصان ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. کہ جہنم کی کا ذکر اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کہ اہل جہنم کے اندر چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اے اللہ ہمیں نکال دے یہاں سے، نَعْمَلْ صَالِحًا، ہم اچھے اعمال کریں گے، غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، جیسا ہم کرتے رہے ہیں ویسا نہیں کریں گے. جس طرح ہم وقت تباہ برباد کر کے آگے ہیں، اے اللہ ہمیں نکال دے، ہم اب جا کر ویسا نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
فیہ من تذکر کہ میں نے تمہیں اتنی زندگی اور عمر اور وقت دیا تھا جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا. میں نے تمہیں اتنا موقع دیا تھا دنیا کے اندر, اتنا وقت میں نے دے دیا تھا کہ تم نصیحت حاصل کرتے ہیں, تو اتنا وقت بھی دیا اور اوپر سے وجاءکم النذیر, اوپر سے تمہارے پاس میں نے ڈرانے والا بھی بھیج دیا, ڈرانے والا بھی بھیجا, وقت بھی دیا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, اب یہ جہنم کا عذاب تم چکتے رہو, اب ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں. اب ہمارے پاس کتنا وقت ہے اس دنیا کے اندر ہمیں نہیں پتا. اب یہ سوشل میڈیا کی لت لگی ہے, اس میں سب بچوں سے لے کر آخر تک دیکھا جائے تو ہر بندہ ہی ٹائم ضائع کر رہا ہے, ہر بندے کی وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. اور وقت سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے اس دنیا میں؟ اس وقت کے ذریعے ہی اس وقت کو صحیح استعمال کر کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. اس وقت کو ہی ضائع کر دیا ہم نے فضول کاموں میں, تو پھر ہمارے پاس پیچھے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی وقت کی قدر کرنا, وقت کی قدر کریں کہ سوشل میڈیا کو اتنا اور اس قدر استعمال کریں جتنا ہمارے لیے ہماری آخرت بن رہی ہو, ہماری آخرت بن رہی ہو. اور تفریح کے لیے ذہنی تفریح کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے, جسمانی تفریح کی اسلام اجازت دیتا ہے, لیکن ایسی نہ جسمانی تفریح نہ ذہنی تفریح جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی لازم آتی ہو, وہ نہ ذہنی تفریح کی اسلام اجازت دیتا ہے, بلکہ وہ تفریح نہیں ہے, وہ تو گناہ ہے. نہ وہ جسمانی تفریح ہے, وہ تو گناہ ہے. اب ایسی تفریح جو قرآن اور سنت کی ہدایات کے منافی نہ ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مخالف نہ ہو, کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ نہ ہو کہ ہم تفریح میں ہی اتنا بڑھ جائیں کہ ہم اپنا قیمتی وقت سیر و تفریح میں ہی گزار دیں. اس لیے وقت کی قدر کرنا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ من گھڑت اور جھوٹی خبروں کی نشر و اشاعت جو دڑا دڑ چلتی ہے, بالخصوص علاقائی جو خبریں معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جس بات کو وہ سنے اور اس کو پھیلا دے بغیر تحقیق کے. لیکن بالخصوص مذہبی اور دینی معاملات جس میں جو کچھ سامنے آئے اور بغیر تحقیق کے اس کی نشر و اشاعت, اس میں بدعات خرافات لوگ دین کا حصہ سمجھنے لگ جاتے ہیں بغیر تحقیق کیے کہ یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قول کی نسبت ہے کہ آیا یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو یہ اس کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے, اگر یہ نہیں ہے تو اس کو ادھر ہی روک دینا چاہیے, اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے, اس کی تحقیق کر لینا. کیونکہ یہ چیز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی جھوٹی بات کی نسبت میری طرف کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب اگر ہم اس میں تحقیق نہ کریں اور صرف یہ دیکھ کر اس بات کو پھیلا دیں کہ اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, وہ فرمان رسول ہے بھی یا نہیں ہے, اس کی تحقیق ہم نہ کریں تو یہ ہم اس میں شامل ہو گئے.